بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الذی تفوتہ صلاۃ العصر فکانما وطر اہلہ و مالہ۔ بخاری و مسلم دونوں کی روایت ہے، یہاں اس کا رقم ہے 594۔ نماز سے متعلق کچھ ہدایات بیان ہو رہی ہیں کہ اس کا اہتمام کیسے رکھنا چاہیے، اس کے اوقات کی کیسے پابندی کرنی چاہیے، اور خاص طور پر رسالت مآب کا اسوہ کیا تھا، یعنی نماز پڑھنے کے معاملے میں یا اس کے اہتمام کے معاملے میں اس کی روایات اس باب میں آ رہی ہیں۔ یہ ابن عمر کا بیان ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی نماز عصر رہ گئی گویا وہ اپنے اہل و عیال اور مال و اولاد کو برباد کر بیٹھا۔ عصر کی نماز کے بارے میں بالعموم بے پرواہی ہو جاتی ہے، خاص طور پر کاروبار کرنے والے لوگ، کھیتوں سے واپس آنے والے لوگ، یعنی وہ ایک درمیان کا وقت ہوتا ہے جس میں آتی ہے۔ تب بھی دیکھا ہوگا کہ ہمارے ہاں جو لوگ دفتروں میں گئے ہوتے ہیں، کام پر گئے ہوتے ہیں، ظہر کی نماز کا وقفہ آتا ہے، اس کا اہتمام کر لیتے ہیں، لیکن یہ گویا گھر میں آتے ہوئے راستے میں آ گئی۔ تو اسی وجہ سے قرآن مجید میں بھی اس وقت کی صورتحال کے لحاظ سے اس کے بارے میں توجہ دلائی ہے، جیسے کہ سورہ بقرہ میں ہے کہ نماز کی حفاظت کرو، خاص کر درمیان میں آ پڑھنے والی نماز۔ تو اس وقت عصر کا وقت تھا، ظاہر ہے کہ دنیا میں تمدنی تبدیلیاں آتی ہیں تو کسی اور نماز کی یہی صورت ہو سکتی ہے، وہ تو الگ الگ احوال میں ہوگا، لیکن جہاں جہاں وہی صورتحال ہے وہاں عصر کی نماز کی یہ صورت بارہا پیش آ جاتی ہے۔ تو اس کے لیے خاص طور پر توجہ دلائی ہے کہ متنبہ رہا کرو، یہ ظہر و عصر یہ نمازیں اسی طریقے سے آتی ہیں، یہ مغرب سے پہلے بہرحال ایک مناسب وقت پہ پڑھنا ہوتی ہے۔ بعض اوقات آدمی یہ خیال کر کے ابھی پہنچ جائیں گے، ابھی اٹھ جائیں گے، ابھی یہ کام ختم کر لیں گے، اس نماز کو فوت کر بیٹھتا ہے۔ تو اس کے بارے میں متنبہ رہنا چاہیے۔ فرمایا کہ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ وہ عصر کی نماز جب کھو دیتے ہیں تو کیا کھو دیتے ہیں۔ وان بریدہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عملہ۔ بخاری کی روایت ہے، اس میں بھی یہاں اس کا رقم 595 ہے۔ ابو بریدہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جانتے بوجھتے عصر کی نماز کو چھوڑ دیا وہ اپنے اعمال اکارت کر بیٹھا۔ یہ بات بھی بالکل قرآن مجید پر مبنی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے غفلت اب اس درجے میں آ گئی ہے کہ آدمی جانتے بوجھتے اس کی دربار میں، اس کی بارگاہ میں حاضری سے گریز کر بیٹھتا ہے، تو اس کی بھی پوری احتیاط کرنی چاہیے۔ میں نے بارہا توجہ دلائی ہے کہ ہمارے ہاں صوفیانہ اثرات کے تحت خشوع نہیں ہے، خضوع نہیں ہے، دل نہیں لگ رہا ہے، اس طرح کی بہت باتیں ہوتی ہیں۔ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ اہمیت رکھتی ہیں، لیکن 5 وقت کی نماز بارگاہ خداوندی میں حاضری ہے۔ اس میں اصل چیز یہ ہے کہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آ گیا ہے، بلا لیا گیا ہے، حی علی الصلاۃ۔ تو اب آپ کسی کام میں مصروف ہیں، آپ کو کوئی اور مشغولیت ہے، باتیں کر رہے ہیں، گپ شپ ہو رہی ہے، متنبہ ہو جائیں، اٹھ جائیں، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے اور حاضری دیں وہاں پہ۔ اللہ توفیق دے گا تو وہ حاضری خشوع کی حاضری بھی ہو جائے گی، کبھی بہت اچھی نماز بھی مل جائے گی، لیکن بجائے خود حاضری خشوع ہے، بجائے خود اٹھ کے بارگاہ میں کھڑے ہو جانا خضوع ہے۔ اس کی ابتدا ہو گئی ہے، یعنی بندہ جب سرکشی چھوڑ کے، گریز چھوڑ کے، غفلت چھوڑ کے اٹھ کھڑا ہوا ہے تو یہی خضوع ہے، یہی خشوع ہے۔ اب اس کے منتہائے کمال پر 10 چیزیں ہو سکتی ہیں، تو کرنا یہی چاہیے کہ اس معاملے میں کبھی انسان، اور خاص طور پر یہاں جو فرمایا ہے کہ جانتے بوجھتے یہ رویہ اختیار نہ کرے، یہ اعمال کے حبط کا باعث بن جاتا ہے۔ یعنی آدمی کے اچھے عمل بھی جو اس دوران میں وہ کرے گا، ہو سکتا ہے کوئی اچھا کام ہی کر رہا ہو، بارہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آج تو ہم دعوت دے رہے ہیں، پیغام پہنچا رہے ہیں، تقریر فرما رہے ہیں، وہ بھی اعمال اللہ کے ہاں کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ جب بارگاہ میں حاضری کے لیے بلا لیا گیا ہے تو سب سے بڑا عمل بھی وہی ہے اور سب سے بڑا کام بھی وہی۔
یہ بات قرآن سے بھی واضح ہے، یہاں بھی بالکل واضح ہے۔ وعن رافع ابن خدیج قال كنا نصلي المغرب مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فینصرف احدنا وانه لیبصر مواقع نبل۔ یہ بھی بخاری اور مسلم دونوں کی روایت ہے، یہاں اس کا رقم 596 ہے۔ رافع بن خدیج بیان کرتے ہیں کہ مغرب کی نماز ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھتے تھے، تو جب ہم پڑھ کر لوٹتے تھے تو ایسا نہیں ہے کہ مغرب ہوئی، مغرب میں ظاہر ہے کہ غروب آفتاب کے بعد وقت ہو جاتا ہے، اس کے بعد شفق کی سرخی جب تک غائب نہیں ہوتی، ہم پیچھے بھی دیکھ چکے ہیں، مغرب بھی کا وقت ہوتا ہے۔ اس زمانے کے لحاظ سے دیکھیں تو کوئی 1 گھنٹہ 10 منٹ کے قریب، تو آدمی مغرب بھی بعض اوقات مؤخر کرتا ہے، اگرچہ ہمارے ہاں مغرب میں تاخیر کا عمومی رواج نہیں ہے، لیکن کر دیتے ہیں بعض اوقات لوگ۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کے ساتھ جب مغرب پڑھتے تھے تو فوراً پڑھ لیتے تھے، یعنی جتنی جلدی ممکن ہوتا تھا پڑھ لیتے تھے، اور روشنی ابھی ہوتی تھی، یہاں تک کہ جب ہم مغرب پڑھ کے اپنے ڈیروں کی طرف لوٹتے تو اگر کوئی تیر پھینکے تو وہ جہاں جا کے گرے گا اتنی روشنی ہوتی تھی کہ ہم اس کو دیکھ لیں۔ ظاہر ہے کہ وہ قبائلی زندگی میں روزمرہ کی چیزوں سے اسی طرح وقت بیان کیے جاتے ہیں، مواقع بیان کیے جاتے ہیں، انہوں نے اس کو اس طرح سے ادا کیا۔ وعن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت كانوا يصلون العتمہ فيما بين ان يغيب الشفق الى ثلث الليل الاول۔ یہ بھی بخاری و مسلم دونوں کی روایت ہے، یہاں اس کا رقم 597 ہے۔ سیدہ عائشہ ام المومنین بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عشاء کی نماز، عتمہ عشاء کی نماز ہے، جس طرح عشاء کا لفظ عربی زبان کا معروف لفظ ہے اور اس کا وقت کیا ہوتا ہے وہ لفظ عشائی سے واضح ہے، اسی طرح عتمہ کا معاملہ ہے۔ تو یہ عتمہ یا عشاء کی نماز لوگ پڑھ لیتے تھے، بس یوں سمجھو کہ شفق غائب ہو گئی، جیسے میں نے عرض کیا کہ مغرب جب سورج غروب ہوتا ہے تو مغرب ہے، اس کے بعد شفق کی سرخی ہوتی ہے افق پر، تو وہ جب غائب ہو جاتی ہے، جب تک وہ رہتی ہے مغرب کا وقت ہے، لیکن جب وہ غائب ہو جاتی ہے تو عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے۔ یہ کہتی ہیں کہ عشاء کے وقت میں اگرچہ ہم پیچھے بھی پڑھائے ہیں، تاخیر پسند تھی رسول اللہ کو، یعنی جیسے باقی نمازوں میں تعجیل پسند تھی، جلد پڑھ لی جائے، اول وقت میں پڑھ لی جائے، اسی طرح عشاء میں تاخیر پسند تھی۔ اب عشاء کا وقت تو نصف اللیل ہے، یعنی عربی زبان میں عشاء عتمہ یہ الفاظ آدھی رات تک کے وقت پہ بولے جاتے ہیں، نصف اللیل تک ہے، چاہے تو آدمی آدھی رات تک مؤخر کر سکتا ہے۔ اس میں حضور نے یہ بھی فرمایا کہ یہ کوشش کرو کہ اس نماز سے پہلے بھی اور اس نماز کے بعد بھی یہ احساس رہے کہ یہ تمہارا اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا آخری وقت ہونا چاہیے۔ تو اس لیے بعض روایتیں ہم نے پڑھیں جس میں کہا ہے اس سے پہلے سو نہ جایا کرو، اس کے بعد بیٹھے ہوئے گپ نہ لگایا کرو، یعنی یہ آخری چیز ہونی چاہیے۔ تو حضور اس کو مؤخر کرتے تھے اسی کے پیش نظر۔ جب مؤخر کرتے تھے تو یہ کہتے ہیں کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدھی رات پہ لے جاتے تھے، بلکہ رات کے پہلے وقت میں اس کے ثلث تک ہوتا تھا، یعنی 1/3 تک بعض اوقات مؤخر کر دیتے تھے۔ کبھی جلد بھی پڑھ لیتے تھے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہے کہ بیٹھے ہیں یا کوئی کام ہے یا اس طرح کی کوئی مجلس ہے تو 1/3 تک بھی مؤخر ہو جاتی تھی۔ رسول اللہ کا عمومی عمل یہاں بھی یہی بیان ہوا ہے، اور اس سے پچھلے باب میں بھی بہت سی روایتوں میں یہی ہے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔